فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العلی العظیم۔ میرے محترم دوستو بزرگو، ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے۔ مختصراً جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ فاطر سے، اسی کی تفسیر مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، جس کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حافظ قرآن، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا کیا مقام ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ابھی آمین ہوئی اور جن کو ابھی سندیں دی گئی، اللہ پاک کے ہاں ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ میں صرف قرآن مجید سے اس کو بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس پوری کائنات میں سے تمام بندوں میں سے ہم نے جس کو چاہا اپنی اس کتاب قرآن کے لیے چن لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور چن کر ان کو اس کتاب قرآن کا ہم نے وارث بنا دیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ابھی دستار بندی ہوئی، اگر میں یہ کہوں کہ ان کو ان کے والدین نے چن کر نہیں بھیجا بلکہ ان کو اللہ نے چنا ہے، اصطفینا، اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کو ہم نے چنا ہے۔ بس میری طرف ذرا توجہ کریں، بات سمجھ میں آ جائے گا، مختصر بات کریں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے چنا۔ چننا کسے کہتے ہیں؟ روزانہ ہم بھی چنتے ہیں۔ آج کسی نے سیب چنے ہوں گے، کسی نے مالٹے چنے ہوں گے، کسی نے امرود چنے ہوں گے، کسی نے کوئی اور سبزی ریڑھی والے سے چنی ہوگی، ہم بھی چنتے ہیں۔ ایک چننا ہمارا ہے اور ایک چننا اللہ کا ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم اس ریڑھی سے، اس دکاندار کی دکان سے، اس کے مال میں جو سب سے اچھا مال ہوتا ہے وہ چنتے ہیں یا ہلکا چنتے ہیں؟ اچھا چنتے ہیں۔ یہ انسانیت کا چنا ہوا مال ہے سبحان اللہ، جس کو اللہ نے چنا ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت میں جو سب سے اعلیٰ طبقہ ہے، سب سے زیادہ بزرگ طبقہ ہے، سب سے زیادہ عظمت والا طبقہ ہے، وہ کون ہے؟ وہ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے والے، سبحان اللہ، جن کو ہمارا معاشرہ سب سے نکما اور گھٹیا سمجھتا ہے۔ نبی اس کو فرما رہے اشراف امتی، ایک آپ کی حکومت کا اشرافیہ ہوتا ہے جس کو تم بیوروکریسی کہہ سکتے ہو، نوکرشاہی کہہ سکتے ہو، ہر ایک اپنے اپنے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کے چنے ہوئے یہ بچے ہیں، سبحان اللہ، اور چناؤ ہمیشہ سب سے اعلیٰ چیز کا ہوتا ہے۔ سب سے اعلیٰ اور قیمتی چیز کو انسان چنتا ہے۔ کبھی انسان گھٹیا چیز کو نہیں ہاتھ لگاتا، گھٹیا چیز کو نہیں چنتا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، میرے اور آپ کے اللہ کے چناؤ میں فرق ہے، ہمارے اور اللہ کے چناؤ میں فرق ہے۔ یہ تو بات پکی ہے کہ چناؤ ہم بھی اعلیٰ چیز کا کرتے ہیں، چناؤ ہمیشہ اعلیٰ چیز کا ہوتا ہے،
اللہ نے بھی اس کائنات میں سے اور انسانیت میں سے سب سے اعلیٰ چیز چنی ہے، یہ بات تو حتمی ہو گئی۔ لیکن ہمارے اور اللہ کے چناؤ میں فرق ہے۔ ہم جب تربوز خریدتے ہیں، چنتے ہیں، خوب ٹھونگے مارتے ہیں، لیکن جب گھر آ کر کھولتے ہیں تو وہ پھیکا ہوتا ہے، وہ کچا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہمارا علم ناقص ہے۔ ہم کیلا چنتے ہیں، بڑا خوبصورت ہوتا ہے، جب کھولتے ہیں تو اندر سے وہ داغی ہوتا ہے۔ سیب چنتے ہیں، بظاہر بڑا خوبصورت ہے، اندر سے کیڑے والا ہوتا ہے۔ امرود بظاہر خوبصورت، اندر سے کیڑے والا۔ کیوں؟ یہ ہمارا چناؤ ہے۔ 1.5-2 سال پہلے بھی آپ نے چناؤ کیا تھا ایک تبدیلی والا، یہ ہمارا چناؤ ہے۔ کیوں؟ ہمارا علم ناقص ہے، اس کی بنیاد یہ ہے۔ اور ان کا چناؤ کس نے کیا ہے؟ اور اللہ کا علم کامل ہے۔ ہمارے چناؤ میں دھوکہ، غلط فہمی، غلطی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے۔ اللہ کے چناؤ میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کا چنا ہوا مال ہے، ایسا قیمتی مال ہے اللہ کا چنا ہوا، ہے بھی اعلیٰ، اور اس چناؤ میں کوئی غلطی کا احتمال بھی نہیں ہے۔ اللہ کے چناؤ میں غلطی کا احتمال، جس کا یہ نظریہ اور سوچ، اس کا تو گویا کہ اللہ کے علم کامل پر یقین نہیں ہے۔ یہ اللہ کا چناؤ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہا چن کر اس کتاب قرآن کا وارث بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر حافظ قرآن کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، حافظ قرآن بھی ہے اور اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے گناہ کر کے، یعنی گناہ بھی کرتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، دوسرا گروہ وہ حافظ قرآن، قاری، علماء جو درمیانے درجے کے ہیں، نہ زیادہ نیک ہیں نہ زیادہ گناہ گار ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، تیسرا گروہ جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والا۔ یہ 3 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ ظالم لنفسی، اپنے آپ پر ظلم کرنے والا، یعنی گناہ گار حافظ، گناہ گار قاری، گناہ گار عالم۔ نمبر 2 مقتصد، درمیانے درجے کا، نہ زیادہ گناہ گار نہ زیادہ نیکوکار۔ نمبر 3 سابق بالخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے والا۔ نیکیوں میں آگے بڑھنا، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، کیونکہ گناہ کی تو دعوت نہیں دینی نا، گناہ سے تو دور رہنا ہے۔ سابق بالخیرات کسے کہتے ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو، نیکیوں میں آگے بڑھنے والا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہیں، بہت بڑے مجتہد ہیں، اور جن کے کروڑوں میں لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں عرب میں، جن کو درجنوں بار خواب میں اللہ کی زیارت نصیب ہوئی، خواب کے اندر، کیونکہ یہ اصول ہے، حدیث میں آتا ہے جنت میں ہر جنتی کا ایک رفیق اور ساتھی ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب خواب میں اللہ پاک کی ایک مرتبہ زیارت کی، اے اللہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا، یہ پوچھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جنت میں تیرا رفیق فلاں ملک کے فلاں شہر کے فلاں محلے میں اس نام کا ایک لوہار ہے، وہ تیرا جنت کا ساتھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کدھر؟ امام احمد بن حنبل، لاکھوں حدیثوں کے حافظ، کروڑوں لوگ ان کے مقلد، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے فقیہ اور مجتہد، اور ان کا جنت کا ساتھی کون ہوگا؟ لوہا کوٹنے والا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ بات آئی، اس کے پاس کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس نے لوہا کوٹنے والے کو
ایک محدث کا کیا بنا دیا؟ جنت کا ساتھی بنا دیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سفر پر نکل گئے، اس ملک میں پہنچ گئے، اس شہر میں پہنچ گئے، اور نام پوچھتے پوچھتے ایک آدمی نے کہا کہ اس علاقے میں، اس محلے میں اس نام کا لوہار وہ بیٹھا ہوا ہے اور لوہے کا کام کر رہا ہے، لوہا کوٹ رہا ہے، بٹھی چلا رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دور سے بیٹھ کر اس کے عمل کو دیکھنے لگے، اس کے پاس کون سا عمل ہے؟ یہ میں سابق بالخیرات کی وضاحت کر رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دوسری صدی کے آدمی ہیں، دوسری صدی ہجری کے، نہ بجلی ہے نہ گیس ہے، دستی بٹھی ہے، لوہے کو گرم اور نرم کرنے کے لیے 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں بٹھی میں۔ بٹھی چلا رہے، خود بیٹھے ہوئے، وہ لوہار چلا رہے ہیں۔ 1.5-2 گھنٹے اس نے جب بٹھی دستی چلائی اور لوہا گرم اور نرم ہو کر اس قابل ہو گیا کہ اب اس پر ہتھوڑے کی ضرب لگا کے اپنی مطلوبہ شکل میں ڈالا جائے، اس کو نکالا اور یوں ہتھوڑا اٹھایا۔ ہتھوڑا اٹھایا ہی تھا کہ مسجد سے اللہ اکبر کی آواز آ گئی۔ اٹھایا ہوا ہتھوڑا بھی اس کو نہیں مارا، ہتھوڑا یوں رکھا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں سابق بالخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے۔ میں ہوتا نا یار میری تو 2 گھنٹے کی محنت ضائع ہو جائے گی، بڑی مشکل سے تو میں نے لوہا گرم کیا تھا، نرم کیا تھا، چلو اس بستی میں جا کر پڑھ لوں گا، چلو بعد میں نماز جماعت کرا لیں گے، بعد میں اکیلے ہی پڑھ لوں گا، ورنہ میری 2 گھنٹے کی محنت ضائع ہو جائے۔ مسجد سے مؤذن جب اذان دے اللہ اکبر، کون بلا رہا ہے؟ یہ تصور ہو، اللہ کا بلاوا ہے اور انسان نہ جائے، اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی؟ مجھے میرا استاد بلائے، مجھے پتہ چل جائے کہ استاد نے بلایا ہے، میں نہ جاؤں، گستاخ ہوں۔ مجھے میرا والد بلائے، میری والدہ بلائے، مجھے یہ پتہ چل جائے کہ والد نے بلایا ہے، والدہ نے بلایا اور میں نہ جاؤں، یہ گستاخی ہے۔ اور جب اللہ بلائے اور میں نہ جاؤں، اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی؟ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ مؤذن نہیں بلا رہا ہوتا، کون بلا رہا ہوتا ہے؟ اللہ بلا رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی اذان مسجد سے آئے فوراً تمام کام بند کر دو، اللہ نے بلایا بس۔ یہ ہے سابق بالخیرات کی ایک نشانی اور ایک مثال میں نے آپ کو بتائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حافظ جن کو میں نے کتاب قرآن کا وارث بنایا ہے چن کر، ان کی پھر 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ حافظ قاری عالم جو گناہ بھی کرتے ہیں، نمبر 2 وہ حافظ عالم قاری جو درمیانے درجے کے ہیں، زیادہ نیک نہیں، گناہ کی بھی زیادہ عادت، اور تیسرے سابق بالخیرات حافظ عالم قاری جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے۔ اس آیت کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کا حشر بتایا ہے، ان تینوں کا انجام کیا ہوگا کل قیامت کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حافظ عالم قاری سابق بالخیرات ہے، نیکی میں آگے بڑھنے والا ہے، وہ تو بلا حساب کتاب جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ادھر سے گاڑی آ رہی ہے، ریل گاڑی، ادھر والا سگنل بھی ڈاؤن ہے، ادھر والا سگنل بھی ڈاؤن ہے، یوں جا رہی ہے، بس کوئی رکاوٹ نہیں راستے میں۔ سابق بالخیرات کا یہ انجام ہوگا، جس میں آتا ہے وہ بلا حساب کتاب جنت میں جائے گا۔ اور جو مقتصد درمیانے درجے کے ہیں، نہ زیادہ نیک ہیں نہ زیادہ گناہگار ہیں، فرمایا ان کی پیشی ہوگی۔ ان کی کیا ہوگی؟ آپ میں سے بعض لوگ شاید کبھی کسی عدالت میں پیش ہوئے ہوں، آج پیشی تھی لیکن جج صاحب ہی نہیں تھے، آج پیشی تھی ہمارا اپنا وکیل نہیں تھا، آج پیشی تھی ان کے وکیل کی رخصت کی درخواست آئی، چھٹی کی درخواست آئی تھی، لیکن پیشی ہو گئی، حاضری لگ گئی۔ اس کو کہتے ہیں پیشی۔ جو درمیانے درجے کے حافظ ہوں گے، نہ زیادہ نیک نہ زیادہ گناہگار، ان کی کیا ہوگی؟ بس حاضری لگی، جاؤ بھائی۔ اور جو ظالم لنفسی حافظ عالم قاری ہوں گے، گناہگار،
فرماتے ہیں ان کو روکا جائے گا، رک جاؤ۔ جب ان کو روکا جائے گا اللہ کی طرف سے، رک جاؤ، تو حدیث میں آتا ہے وہ سر سے پاؤں تک پسینے میں شرابور ہو جائے گا، بھی آج تو پکڑے گئے۔ جیسے کبھی کوئی 17-18 سال کا بچہ جو ہے موٹر سائیکل پر جا رہا ہو نہ گاڑی کے کاغذ ہو نہ لائسنس ہو، اور کوئی وارڈن روک لے، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ رک جا بھائی، پھر پوچھ گچھ کرنی کچھ۔ تو حدیث میں آتا ہے جب اس کو روکا جائے گا وہ پریشان ہوگا، غم زدہ ہوگا کہ بس آج تو پکڑے گئے۔ جب اس کی پریشانی ظاہر ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے چل جا بھی تو بھی جا۔ یہ حدیث میں آتا ہے۔ تو مفسر لکھتے ہیں کہ حافظ، عالم، قاری ہونا یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ تینوں کا انجام جنت ہے جہنم دیکھے بغیر۔ سبحان اللہ۔ بس گناہ گار کی تھوڑی سی پرسش ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی، جب اس کی پرسش اور پوچھ گچھ ہوگی تو وہ پریشان ہوگا، اور جب اس کو کہا جائے گا جا بے جا تو بھی جا، وہ کہے گا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اے اللہ بس میں تو مر گیا تھا، تیری بڑی مہربانی ہے تو نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ یہ وہ جملہ کہے گا الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ آگے آیت تو یہی ہے، باقی درمیان میں نعمتیں ہیں، یحلون فیہا من جنات عدن یدخلونها یحلون فیہا من اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر وہدوا الی الطیب من القول۔ یہ ساری نعمتیں درمیان میں، اور آخر میں الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ جملہ وہ حافظ قرآن، قاری قرآن ادا کریں گے جو گناہ گار بھی تھے، جب ان کی پکڑ ہوگی، پرسش ہوگی تو وہ پریشان ہوں گے، اللہ پاک ان کی پریشانی کو دیکھ کر کہیں گے جاؤ بھی تم بھی جنت میں جاؤ، تب وہ جملہ ادا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے حافظ قرآن کا اللہ کے ہاں مقام۔ 3 کیٹیگریز، 3 درجے، 3 گروہ بن گئے، اور تینوں جنتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر۔ خود حالانکہ درمیان میں ظالم النفسی کے بھی الفاظ آ رہے ہیں، یہ گناہ گار ہیں، لیکن آگے جا کے اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن کی دولت کا ہونا ہی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ سبحان اللہ۔ ذالک هو الفضل الکبیر، قرآن کی دولت۔ مولانا عاشقی صاحب نے لکھا ہے اس پر، فرمایا تینوں مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کرنا نہیں چاہیے گناہ، اپنی شان دیکھنی چاہیے، اپنی قدر کرنی چاہیے، اپنی عزت دیکھنی چاہیے، کرنا نہیں چاہیے، لیکن دوسروں کے لیے یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے اس کے بعد بہت بڑی دولت ہے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ تو بہت بڑا فضل ہے اس کے پاس، تینوں کے پاس۔ تینوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک فرما رہے ہیں ذالک هو الفضل الکبیر، اس کے بعد بھی اللہ کا بہت بڑا فضل، اس کے بعد بھی اللہ کا بہت بڑا فضل، اس کے بعد بھی اللہ کا بہت بڑا فضل۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، بس یہ یاد کرنا تھا آپ سے، یہ جو بچے ہیں ان کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کسی کا بچہ ڈاکٹر لگ جائے، ڈاکٹر بن جائے، کوئی ٹاپر بن جائے، کسی پوزیشن آ جائے، کوئی کسی کی اولاد ہو جائے، کوئی بیٹا پیدا ہو جائے، کوئی کچھ ہو جائے، لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علم پر مبارکباد دی ہے، قرآن کے علم پر مبارکباد دی ہے۔ ایک مرتبہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابی بن کعب، قرآن میں سب سے بڑی اعظم، سب سے بڑی سورت آیت کون سی ہے؟ سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پھر پوچھا کون سی سورت سب سے بڑی ہے، کون سی سورت آیت سب سے بڑی ہے؟ حضرت ابی بن کعب سمجھ گیا کہ حضور علیہ السلام میری زبان سے سننا چاہتے ہیں، فرمایا آیت الکرسی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ابو المنذر ابی بن کعب، تجھے تیرا علم قرآن مبارک۔ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی ایسی دولت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم پر مبارکباد دی، قرآن پر مبارکباد دی۔ سبحان اللہ۔
دنیا میں بھی اللہ پاک نے اس کو عظیم الشان بنایا، قبر میں بھی اس کی عظمت ہے، آخرت میں بھی اس کی عظمت ہے۔ کبھی آپ نے سوچا جب تراویح کے موقع پر مصلی سنانا ہوتا ہے، یا اس کو یوں سمجھیے جب کوئی علاقے کا مسئلہ لے کر ہم کسی بڑے افسر کے پاس جاتے ہیں، علاقے کا مسئلہ لے کر کسی بڑے افسر کے پاس، ڈی سی کے پاس، کمشنر کے پاس، گورنر کے پاس، وزیر اعلیٰ کے پاس یا پولیس افسر کے پاس جاتے ہیں، ایک وفد بنا کر جاتے ہیں، لیکن گفتگو سارے نہیں کرتے، گفتگو ایک کرتا ہے ترجمان بن کر۔ وہ کرتا ہے جس کا کوئی مرتبہ اور مقام ہوتا ہے اگلے آدمی کے دل میں، کہ اس سے بات کرو وہ متاثر ہوگا۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، خاص کر تراویح کے موقع پر ہم اللہ کے دربار میں اپنے مسائل لے کر آتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ذمہ دار کو، نمبردار کو، کمشنر کو، ایم این اے کو، ایم پی اے کو، سب کو پیچھے کر دو، اس لوہار کے، اس کمہار کے، ریڑھی والے کے بچے کو میرے سامنے گفتگو کے لیے پیش کرو جس کے سینے میں قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ غریب آدمی کا بچہ، خانچہ فروش کا بچہ، جس کا بچہ حافظ قرآن ہے، دنیا کے اعتبار سے لوگ اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں، غریب آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، لیکن حافظ قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں باقی سب نمبردار وغیرہ سب پیچھے ہو جائیں، اس کو میرے سامنے کرو، اس کو حق ہے کہ مجھ سے گفتگو کرے۔ سبحان اللہ۔ اور قبر کے اندر بھی حدیث میں آتا ہے جب عذاب، کیونکہ گناہ تو کیا تھا نا، گناہ کی وجہ سے عذاب آئے گا، لیکن قرآن ڈھال بن جائے گا۔ وہ کہے گا کیا تو اس کو جلائے گا جس کے سینے میں اللہ کا کلام قرآن ہے؟ اور حشر کے میدان میں حدیث میں آتا ہے سارے پریشان ہوں گے، حافظ قرآن اس وقت بھی بڑے مزے سے کستوری کے ٹیلوں پر سیر و تفریح کر رہے ہوں گے۔ جب سارے پریشان ہوں گے، حافظ قرآن اور مؤذن جو اللہ کی رضا کے نظام دیتا ہے، وہ اس وقت بھی کستوری کے ٹیلوں پر حشر کے میدان میں سیر و تفریح کر رہے ہوں گے۔ ان سے اگر کوئی گناہ ہو جائے نا، بچوں سے گناہ ہونا نہیں چاہیے، ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے عوام کو۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، وہ واقعہ عرض کرتا ہوں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ یہ بھی اسی بات کی تائید میں کہ ان کا اتنا اونچا مقام کیوں ہے اللہ پاک کے ہاں۔ ایک نمبردار نے ایک مدرسہ بنایا ہوا تھا، چھوٹا سا حفظ کی کلاس لگائی ہوئی تھی، سارا خرچہ وہ نمبردار اس علاقے کا جو ذمہ دار تھا وہ کرتا تھا۔ استاد کی تنخواہ ہے، بچوں کے کھانے ہیں اور ضروریات ہیں، وہ نمبردار اکیلا، بہت اچھا نیک آدمی تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے حلوہ تیار کیا اور وہ پرات میں ڈال کر آیا، اور استاد صاحب کو کہا، 9 بجے ناشتہ کرتے تھے بچے، کہ یہ ناشتہ بچوں کو آج حلوے کا کرا دو، میں ذرا آگے جا رہا ہوں، واپس آؤں گا تو واپسی پر تھال جو ہے برتن لیتا جاؤں گا۔ استاد صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ بچوں کے بھی ناشتے کا ٹائم تھا، استاد کے بھی ناشتے کا ٹائم تھا، استاد گھر جا کر ناشتہ کرتا تھا، اور بھی ضروریات ہوتی ہیں انسان کی۔ وہ یہ تھال حلوے کا دے کر چلا گیا، استاد بچوں کے سامنے دسترخوان لگا کر وہ حلوہ رکھ کر چلا گیا گھر۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب وہ نمبردار واپس برتن لینے کے لیے آیا تو کیا دیکھتا ہے، بچوں نے جو حلوہ کھایا تھا باقی حلوے کی گولیاں بنا کر ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ کرتے ہیں، انکار نہیں ہے، بالکل انکار نہیں ہے، کرتے ہیں نا، کرتے ہیں۔ حلوے کی گولیاں پتہ کہ لگی کی بھی نہیں، اور کھیل تماشا بھی ہو جائے گا۔ وہ حلوے کی گولیاں بنائی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ جب یہ منظر دیکھا اس نمبردار نے، سمجھو کہ محتم صاحب نے جو سارا خرچہ چلا رہا تھا، دے رہا تھا، وہ اس سے یہ منظر نہ دیکھا گیا، وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا لوگوں کو کھانے کو نہیں ملتا، اور یہ تربیت ہے کہ اللہ کی نعمت کی اس طرح ناقدری کر رہے ہیں، اور حلوے کو کھانے کی چیز کو گولیاں بنا کے اسے کو مار رہے ہیں۔ اب استاد سمجھا رہے ہیں، بچے ہیں، نہیں، بچوں کے والدین سمجھا رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں کہ بھائی بچے ہیں، غلطی ہو گئی، تربیت کریں گے، سمجھائیں گے، لیکن وہ اس کی سوئی اڑ گئی۔ اس نے کہا مدرسہ بند کرو، بس کوئی فائدہ نہیں پڑھنے کا۔ کبھی کبھی ہمارے علاقے والے بھی اس طرح ہو جاتے ہیں،
مقصد تو خیر اچھا ہوتا ہے بھئی، ناقدری نہیں ہونی چاہیے کسی چیز کی۔ مدرسہ بند کر دیا اس نے، استاد کو بھگا دیا، جا تو جا، بچوں کو بھگا دیا، باوجود منتیں کرنے کے۔ 2-4 ماہ گزرے تھے، وہی نمبردار دوبارہ پھر قاری صاحب کے پاس آ گیا، قاری صاحب آؤ کلاس لگاؤ۔ اب کیوں؟ اب کہاں سے لگاؤں کلاس؟ بچے تو سب چلے گئے، کوئی کام میں لگ گیا، کوئی کسی اور مدرسے میں داخل ہو گیا۔ کہتے نہیں جی بس اب آؤ، بس آپ بیٹھ جاؤ اور میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، آپ کے ساتھ میں چلتا ہوں۔ بچوں کے والدین کی منتیں کرتے ہیں، بچوں کو واپس لاتے ہیں۔ اب لوگوں نے پوچھا، اس وقت تو نہیں مانتا تھا، تجھے سمجھا کے تھک گئے، اب کیا ماجرا ہوا ہے کہ تیری سوئی بدل گئی، بالکل تیرا دماغ بدل گیا، اب تو کہتا ہے بیٹھو، بٹھاؤ، پڑھاؤ، وہ وجہ کیا ہے؟ تو نمبردار کہتا ہے آج رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا دیکھا ہے؟ خواب یہ دیکھا ہے کہ میدان حشر لگا ہوا ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، اور میرے بارے میں بھی جنت کا فیصلہ ہوا ہے۔ بندہ تو نیک تھا، ایک غلط فہمی ہو گئی یا اس کو سمجھے کہ جذباتی ہو گیا، وہ بندہ تو نیک تھا، میرے بارے میں بھی جنت کا فیصلہ ہوا ہے۔ تو ہم ایک گروہ جنت کی طرف جا رہے ہیں، ابھی جنت پہ داخل نہیں ہوئے تھے، اچانک ہمیں روک دیا گیا اور کہا کہ رکو، تم نے بھی جنت میں جانا ہے، لیکن تم سے پہلے ایک اور قافلہ جنت میں جائے گا، پروٹوکول والا۔ کبھی کبھی وزیر اعظم صاحب گزرتے ہیں، سارے روڈ بند ہو جاتے ہیں، لوگ کھڑے رہتے ہیں، وہ وزیر اعظم صاحب گزر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور قافلے نے پہلے جنت میں جانا ہے، ہر طرف سے جو جنت کے قافلے آ رہے ہیں سب کو روک دیا ایک قافلے کے لیے۔ اور یہ نمبردار کہتا ہے کہ میرے دل میں یہ تجسس پیدا ہوا خواب کے اندر کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے اتنے سارے لوگوں کو جنت میں داخل ہونے کا ٹکٹ دے کر اچانک روکا گیا ہے کہ پہلے وہ داخل ہوں گے۔ میں اپنی ایڑیاں اٹھا کر دیکھ رہا ہوں تو اچانک کیا دیکھتا ہوں، میرے محلے کے وہی بچے، اور اسی کیفیت میں ایک دوسرے کو گولیاں مارتے ہوئے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں میرے دل میں یہ ہے کہ جس عمل کے ساتھ، جس کیفیت کے ساتھ، جس پر میں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اللہ تو اس کیفیت میں ان کو داخل کرا رہے ہیں۔ اللہ اس کیفیت پر ناراض نہیں ہے تو میں کون ہوتا ہوں ناراض ہونے والا؟ میں نے کہا کہ یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے، اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ مدرسے سے چلا۔ کبھی آپ نے سوچا اللہ کا قانون ہے، من ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، من خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا۔ جس کی نیکیاں بڑھ گئی، ہمارے ہاں اکثر مدرسوں میں یہ معمول ہے، میں آپ کی وجہ بتاتا رہا ہوں، ہمارے ہاں اکثر مدرسوں میں یہ معمول ہے، بلکہ آپ یوں سمجھیے قرآن کی کلاس میں کبھی آپ آ کر دیکھیں اکثر بچے نابالغ ہوتے ہیں۔ کھڑا ہونا بیٹا، ادھر منہ کرو، حافظ ہے۔ ابھی پرسوں ہمارے ہاں بھی ایک تقریب ہوئی، میرا بیٹا بھی حافظ ہوا 8 سال کا۔ اکثر بچے درجہ قرآن میں بیٹھ جائے، اکثر بچے کیا ہوتے ہیں، اکثر نابالغ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نابالغ کوئی غلطی کرے تو گناہ ہے، مکلف نہیں ہے۔ کچھ بالغ بھی ہوتے ہیں۔ اکثر مدارس کا معمول یہ ہے صبح کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، صبح کی نماز کے بعد تلاوت ہو رہی ہے، ناشتہ نہیں ہے، 9 بجے ناشتہ بھی ہوئی، روٹی بھی ہوئی، سب تعلیم ہو رہی ہے، آدھا گھنٹہ چھٹی، ناشتہ کہہ لو، روٹی کہہ لو، پھر پڑھائی، پھر 12 ساڑھے 12 چھٹی ہوئی سونے کے لیے، سو جاؤ بھائی، پھر زور سے عصر تک پھر پڑھائی، عصر سے مغرب تک کھیل کود، مغرب کے بعد پھر پڑھائی، عشاء کے بعد 1 گھنٹہ پھر پڑھائی، ایسے ہوتا ہے تقریباً یہی معمول ہے اکثر مدارس میں۔ 15-16 گھنٹے تعلیم، قرآن کی تلاوت، اور جو کتابیں پڑھ رہے ہیں وہ بھی قرآن کی خادمہ کتابیں ہیں نا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے آپ جو بھی علم حاصل کریں گے وہ قرآن کا خادم ہونے کی بنا پر اس پر بھی کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ 16 گھنٹے قرآن کی تلاوت، عصر سے مغرب تک کھیل کود شرارتوں کا ٹائم، کر لو حساب، 16 گھنٹے قرآن کی تلاوت ایک پلڑے میں ڈال دو نا، اور عصر سے مغرب تک کھیل کود شرارتیں غلطیاں اس کو ایک پلڑے میں ڈال لو،
ادھر 16 گھنٹہ ادھر 1.5 گھنٹہ، تو کس کے ترازو بھر گئے؟ نیکیوں کے گناہ کے؟ یہ وجہ ہے اتنا پڑھتے ہیں کہ گناہوں کے سامنے ان کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں. گناہ نہ ہونے کے 16واں حصہ گناہ کا ہو، 14واں حصہ گناہ کا ہو، 12واں حصہ گناہ کا ہو، وہ نیکی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن عالما، مولویوں کی ٹھیکیداری ختم کرو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ خود مولوی بن جاؤ. مولویوں کی ٹھیکیداری ہم تو یہی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ خود عالم بنو، دین کو خود سمجھو. کن عالما او متعلما، یا دوسرا درجہ یہ ہے کہ طالب علم بن جاؤ. میں درس قرآن دیتا ہوں تو سامنے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے 80 سال کے، کہتے ہیں مولوی صاحب میں عالم تو بن نہیں سکتا، متعلم بننے کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا کوئی مشکل نہیں، تعلیم اسلام لے لو. کسی نماز کے بعد امام صاحب سے مسئلہ پوچھ لیا، ابھی مجھے مسئلہ سمجھا دیا کرو، پڑھا دیا کرو. یا تجوید ٹھیک نہیں ہے تو تجوید سیکھ لو، نماز کے مسائل سیکھ لو، تم کیا بن جاؤ گے. اور اگر اسی حالت میں موت تو ویسے قریب ہے، اسی حالت میں موت آ گئی تو آخرت میں طلبہ کے زمرے میں اٹھائے جاؤ گے. اور تعلیم کا وہی آج جو میں نے بیان کیا. او مستمعان، تیسرا درجہ یہ ہے طالب علم اور عالم نہیں بن سکتے تو علماء سے کو سننے والے بن جاؤ. علماء کے بیانات سنے کرو، ان کی مجلسوں میں جاؤ. اگر اتنا بھی ٹائم نہیں ہے، کاروبار میں بہت زیادہ مصروف ہو گئے، محباً، پھر علماء سے، قراء سے، حفاظ سے محبت کرنے والے بن جاؤ. وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ، 5واں کوئی نہ بننا. یا عالم بن جاؤ، یا طالب علم بن جاؤ، یا علماء کے بیانات سننے والے بن جاؤ، یا کم از کم درجہ یہ ہے کہ ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ، علماء اور قراء اور حفاظ کے بارے میں کبھی بھی دل کے اندر بغض نہ لانا، کبھی کینہ نہ لانا. ہاں اگر کسی عالم کے اندر کوئی غلطی دیکھو اس کے لیے دعا کرو. حدیث میں آتا ہے اتقوا زلۃ العالم ولا تقطعوه، اس سے قطع تعلق ہی نہ کرو. جیسا کہ کوئی ٹی بی کا مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تو نے سگریٹ نہیں پینی، اور 15 دن بعد دوبارہ آ کر چیک کروانا، اور بھی کافی ساری ہدایات دیتا ہے. 15 دن کے بعد جب مریض صاحب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب خود سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، لیکن مریض تو چیک کرواتے ہیں اپنے آپ کو اس کے پاس جا کر. یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے سگریٹ سے روکے، خود سگریٹ پی رہا ہے میں نہیں جاتا اس کے پاس. نہیں، اس کے پاس جاتا ہے. اس کے لیے دعا کرو. وَانْتَظِرُوا فَيَأْتُوا، حدیث کے اندر آتا ہے اس کے لیے دعا کرو، اے اللہ یہ ہمارا امام ہے، یہ تو ہمارا انجن ہے، ہم تو اس کے چکڑے ہیں، ہم نے اس کے پیچھے چلنا ہے، یہ کچھ غلط راستے پر چل پڑا ہے، اللہ اس کو سیدھے راستے پر چلا. اس سے قطع تعلق ہی نہ کرو، اس کے لیے دعا کرو. بہرحال بزرگوں دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہی ہے، یہ بڑے مقام والے ہیں، اونچے مقام والے ہیں، یہ بخشے بخشائے لوگ ہیں، چاہے وہ جس درجے میں بھی ہوں، جس کیٹیگری میں ہوں، ان کے پاس اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اور ان سے بھی ایک درخواست یہ ہے، ان کے پاس اللہ کا بہت بڑا فضل ہے.